امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کے لوگوں نے خود بلایا اور کئی خطوط لکھے، 1 2 نہیں، 3 نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، یہاں تک کہ بوریاں بھر گئیں کوفیوں کے خطوط کی کہ جناب ہمارے اوپر یہ ظالم جابر قسم کا یہ حکمران آ گیا ہے، ہم اس کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو حاکم بناتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہم اس فاسق اور فاجر کی بیعت جو ہے نا وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے اس وقت، تو آپ نے ان سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو سب نے یہی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کے والد ماجد کے بھی قاتل ہیں، لہذا آپ کا وہاں پر تشریف لے جانا جو ہے نا یہ ہمیں تو خطرے سے خالی نہیں لگتا، وہاں پر آپ کا تشریف لے جانا بڑا خطرناک ہے، یہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوفیوں کا، یہ بڑے لایوفی لوگ ہیں، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، لہذا ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ تشریف لے کر نہ جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم نہیں کھڑا ہو سکتا کہ یہ کل قیامت کے دن کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو بلایا تھا لیکن یہ خود نہیں آئے تھے، ہم نے بلایا تھا۔ تو پھر کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہاں سے پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جو وہاں جا کر جو ہے نا آپ کی نمائندگی کرے، وہاں کے حالات دیکھے اور کچھ دن وہاں پر رہیں، اور پھر جو وہ فیصلہ کریں گے وہاں سے خط لکھیں گے، اگر ماحول آپ کے لیے سازگار ہوا تو آپ تشریف لے جانا، اگر وہاں کا ماحول آپ کے لیے خطرناک نظر آ رہا ہوا تو پھر آپ یہیں پر رہیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے روانہ فرمایا کوفہ کی طرف۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین کے حکم پر وہاں تشریف لے کر گئے، اور جب آپ وہاں پر پہنچے کوفے کے اندر تو لوگوں کا اتنا جوش و خروش تھا کہ ایک دن کے اندر 17,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، 17,000 لوگوں نے بیعت کی پہلے دن کے اندر، اور تقریباً 3 دنوں کے اندر 40,000 لوگوں نے بیعت کی، 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اور جب یہ منظر ایسا تھا، اب وہاں پر صاحب ظاہری سی بات ہے کوئی چمچے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، چمچہ گیر لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں کے کسی یزیدی نے، یزید کے حمایتی نے یزید کو خط لکھ دیا کہ جناب یہاں پر جو آپ کا گورنر ہے نعمان بن بشیر کوفہ کے اندر، یہ تو بڑا کمزور سا آدمی ہے، یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا ہے اپنی بیعت کے لیے، تو 40,000 لوگ حسینی ہو گئے ہیں، 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے۔ اگر یہی منظر رہا، یہاں کے ایسے ہی حالات رہے، تو ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر حضرت مسلم بن عقیل، حضرت نعمان بن بشیر کو جو ہے نا وہ معزول کر کے یہ خود یہاں کے گورنر بن جائیں گے اور تمہاری اقتدار کو یہاں کوفہ سے ختم کر دیں گے، تمہاری حکومت کوفے سے ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ یزید بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے دوسرا گورنر منتخب کیا کوفہ کے لیے، اور دوسرے گورنر کا نام ہے عبداللہ بن زیاد، جو بڑا ظالم اور یزید کا منتخب کرتا گورنر ہو، اور پھر جو ہے نا اس کے دل کے اندر رحم ہو، یہ ہو کیسے سکتا تھا؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جو ایک فاسق فاجر قسم کا حکمران ہے، اس نے اپنے جیسے لوگوں کو گورنر بنانا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو جو اس کے گن گانے والے ہوں، جو اس کے جو ہے نا گیت گانے والے ہوں، اس کی تعریفوں کے پل باندھنے والے ہوں،
انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کو، اپنی فکر کے لوگوں کو گورنر منتخب کرنا تھا یزید نے، تو اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر منتخب کر دیا گیا کوفے کا، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے ساتھ ذرا نرم گوشہ رکھتے تھے، ان کو گورنری سے ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہے نا بڑا عبید اللہ بن زیاد، یہ بڑی چلاکی سے چہرے کے اوپر نقاب کر کے یہ کوفے کے اندر داخل ہوا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے ایک دن پہلے کہ جناب یہاں کے حالات تو بالکل بہترین ہیں، آپ کے لیے بڑے سازگار حالات ہیں، لہذا آپ تشریف لے کر آئیں۔ اور جب یہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کے اندر داخل ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، تو اس نے چہرے پر نقاب کر رکھا، اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ، تو انہوں نے بڑے جو ہے نا بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ لیکن اس نے آ کر فوراً جو ہے نا ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ جس نے حضرت امام حسین کی بیعت کی تو ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے، اس کے ساتھ یہ کر دیں گے، مطلب ڈرانا دھمکانا، جو دھمکیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ اب یہ ظہر کی نماز پڑھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پیچھے جو ہے نا 40,000 لوگ تھے، اور مغرب کی جب نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے چند ہزار لوگ باقی تھے، 6 سے 7 ہزار لوگ، تقریباً 10 سے 11 صفیں جو ہے نا کوفے کی جامع مسجد کے اندر آپ کے پیچھے موجود تھی جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، 10 سے 11 صفیں، کہ مطلب 40,000 لوگوں میں سے باقی 6-7 ہزار آ رہے، باقی ساری جو ہے نا وہ عبید اللہ بن زیاد کی دھمکی کے اندر آ کر سارے کے سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ساڑی دین دے ساڑی ٹھیکیداری، اسی دین دے ٹھیکیدار، اسی اپنی جانا بچائیے، اسی اپنے بیوی بچے بچائیے، اپنے گھر بچائیے، جس طرح کے ہمارے خیالات ہوتے ہیں آج کل، اپنا گھر بار بچائیے، سانوں کی پڑی دین نال، سانوں کی پڑی حکومت نال، سیاستدان نال، اور امام حسین جانے تھے، عبید اللہ بن زیاد جانے تھے، یزید جانے، سانوں کی، اسی اپنے جانا بچائیے۔ تو کچھ تھے وہ پہلے چلے گئے، تو کچھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی نا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کچھ لوگوں نے پیچھے جو ہے نا ہاتھ باندھ لیے، اور کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑے رکھے، ہاتھ انہوں نے نہیں باندھے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے، اور آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو مغرب کی نماز پڑھنے والے جو مقتدی تھے، ان کے اندر بھی کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے تھے، ہاتھ کھلے چھوڑ دیے تھے۔ تو جب ساتھ والے نے پوچھا کہ جناب تسی ہاتھ کیوں نہیں بنیا، آپ کو تو ہاتھ باندھنا چاہیے تھا، ہاتھ باندھنا چاہیے تھا امام کے پیچھے، آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ہاتھ کیوں نہیں باندھا؟ تو نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا عبید اللہ بن زیاد بڑا سخت گورنر ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہوں کوئی فوجی آ گیا، کوئی سپاہی آ گیا، سانو ویکھن ہی آ گیا تو اسی ہاتھ چھڈے ہون گے، تو اسی کہاں گے اسی تو انہیں پیچھے نماز ہی نہیں سی پہ پڑھتے، اسی تو ویسے تماشا ویکھ رہے سی، اسی تو نماز نہیں سی پڑھ رہے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تو 10 سے 11 صفیں تھی، یعنی کہ 6 سے 7 ہزار بندے موجود تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا، سب کے سب جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کو دوڑ گئے۔ یہ اتنا ہوتا ہے، آج ہمارے اندر بھی جو ہے نا صرف ہم نیاز بانٹنے تک جو ہے نا ہم بڑے عاشق رسول ہیں، نیاز بانٹنے کی حد تک ہم حسینی ہیں، جو ہے نا فقط بریانی کی دیگیں بانٹنے تک ہم حسینی ہیں، ہم جو ہے نا وہ دودھ کی اور جو ہے نا شربت کی سبیلیں لگانے کی حد تک جو ہے نا وہ ہم حسینی ہیں، لیکن جب گردن کی باری آ جاتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ دین دے کم کرنا ہے، دوسرے دا کم ہے، اسی کو دین دے ٹھیکیدار، اسی کوئی دین دا ٹھیکہ جانا چکیا ہے، اے او جانا دے انہوں دا کم جانا ہے۔ آج بھی اسی معذرت نال ساری صورتحال یہی ہے، ساری صورتحال آج بھی وہی ہے کوفیاں والی، اے تو کوفی ایویں بدنام ہو گئے، ورنہ آج بھی اسی اگر چک کے ویکھیے نا تو ساڑا کردار آج بھی کوفیاں والا موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کربلا، یہ پہلی بات یہ میری ذہن میں رکھیں، یہ حضرت امام حسین اور یزید ان دونوں کی جو آپس میں جنگ تھی نا، یہ کفر اور اسلام کی نہیں تھی، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے،
یزید تو بڑا پکا مسلمان تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو پگڑی بھی باندھتا تھا، یہ تو اس نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، یہ تو جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتا تھا یزید۔ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک ظالم فاسق اور فاجر حکمران کے خلاف جنگ تھی، فاسق اور فاجر کے خلاف جنگ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نواسہ رسول ہو کر ایک فاسق فاجر کی بیعت کر لوں، اس کو ووٹ دے دوں، فاسق اور فاجر قسم کے بندے کو ووٹ دے دوں؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فقط ایک ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف آپ کی جنگ تھی، کوئی کفر کے خلاف یہ جنگ نہیں تھی۔ تو یہ آج ہم جو ہے نا کس قسم کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، سارے جڑے اسمبلی بیٹھے ہیں، سارے بھائی یزید بستامی بیٹھے ہیں جنہوں نے اسی ووٹ دینے ہیں۔ کیا آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ جن کو ہم ووٹ دے کر جو ہے نا اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں، کیا ان کے اندر وہ سارے کرتوت وہ یزید والے نہیں ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ یہ یزید فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ عیاش ہے بڑا۔ فرمایا کہ اس عیاش کو، اس زانی اور شرابی بندے کو میں ووٹ نہیں دے سکتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کے اندر یہ ساری خوبیاں یزید والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پھر ہم گمان کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ بیعت، یہ ووٹ تو ایک گواہی ہے، شہادت ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا، جس نمائندے کو ہم نے ووٹ دیا ہے، اس کے سارے اچھے برے کے اندر ہم شریک ہیں۔ جو وہ اچھے برے کرتوت کرے گا، ہم سارے اس کے اندر شریک ہوں گے، سارے اس کے اندر ووٹ دینے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کو اوپر لانے والے سارے شریک ہوں گے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفے کی جامع مسجد سے گرفتار ہو گئے۔ تو اس وقت کی حکومت کا یہ دستور تھا کہ مجرم کو، اپنے مخالف کو جو ہے نا اتنی سخت سزا دو کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے، دوسرا کوئی یہ نام لینے کی جرت ہی نہ کرے، دوسرا کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے کی جرت ہی نہ کرے، ان کے اوپر ظلم اتنا کر دو، اتنی سخت سزا دو۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے گرفتار کر لیا اور سزا کیا دی کہ اس کے گورنر ہاؤس کا جو سب سے بڑا اونچا مینار تھا، اس مینار پر لے جا کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرا دیا گیا، اور آپ منصب شہادت پر فیض ہو گئے۔ اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش کو ایک چوک کے اندر نشان عبرت بنانے کے لیے، کوفے کے لوگوں کے لیے ایک چوک کے اندر آپ کی لاش کو لٹکا دیا گیا، تاکہ ان کو دیکھ کر، ان کی لاش کو دیکھ کر، ان کی میت کو دیکھ کر کوئی بھی ان کے حق میں آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے، تو اب جو ہے نا آپ جانتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ کرونے کے ڈر کی وجہ سے ہم نے مسجدیں چھوڑ دی تھی، لوگ ایک دوسرے کو کہتے مسجد نہیں جانا ورنہ کرونا لگ جائے گا، تو وہاں پر تو جان کا معاملہ تھا۔ تو اب جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو وہاں کوفے کے ایک چوک کے اندر لٹکا دیا گیا، تو اب تو مائیں اپنے بچوں کو گھر کے دروازے سے باہر بھی نکلنے کی اجازت نہیں دیا کرتی تھی کہ خبردار باہر نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عبید اللہ بن زیاد دیکھ لے اور گرفتار کر کے تمہارا حشر بھی وہی کرے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے ساتھ جو سلوک۔ تو اتنا ایک خوفناک منظر بنا دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم بن عقیل وہ خط لکھ چکے تھے۔ آپ نے جب خط پڑھا تو آپ نے فوری طور پر مکے سے آپ نے روانگی اختیار فرما لی، مکے سے روانہ ہو گئے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔